بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ من عمل صالحا فلنفسہ، نیک عمل کرتے رہو، نیکی کا صلہ اللہ تبارک و تعالی کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی دن ضرور دیتا ہے۔ برائی اور بدی سے بچتے رہو، یہی برائی اور بدی انسان کے اپنے اعمال، اس کے اخلاق کے لیے ہی صلہ بن جاتی ہے، جزا کا یا سزا کا۔ لیکن بدی کبھی جزا نہیں بنتی، ہمیشہ سزا کے ہی طور پر سامنے آتی ہے۔ اور میں اکثر لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں، یہ جو ہمیں پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا کلمہ، لوگ اس کو کہتے ہیں 100 کلمہ بنا لو، رجی کیا ہے؟ 1000 کلمہ بنا لو، کیا ہے؟ اپنی اپنی اصطلاحات دے دو، کیا ہے؟ ٹھیک ہے ان کی بات بھی، لیکن بزرگان دین، فقہاء نے، سلف صالحین نے جو اصطلاحات مقرر کر کے جن جن دعاؤں کے جو نام رکھے ہیں، وہ امت کے اندر جاری اور ساری رہیں گی، کوئی سے مانے یا نہ مانے۔ ایک مولوی صاحب کو سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے نہیں جی یہ چھٹا کلمہ یا پانچواں کلمہ، 1000 کلمہ بنا لو، 100 کلمہ بنا لو، اس سے کیا ہے؟ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ اس چھٹے کلمے کو پڑھتے رہا کرو۔ اللہم انی اعوذ بک من اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ذکر کی گئی ہیں، ان سے اللہ کی پناہ مانگتے رہو، کذب سے، بہتان سے، الزام سے، کفر سے، شرک سے، یعنی جو بھی چیزیں اس میں ذکر کی گئی ہیں، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ ان بری چیزوں سے بچائے رکھے گا۔ بکر بن عبداللہ ایک نیک صالح بزرگ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص جو بادشاہ کے پاس بیٹھا کرتا تھا اور ہمیشہ یہی کہا کرتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرو اور بدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، بدی ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اور اسی وجہ سے بادشاہ نے اس کو اپنا منظور نظر بنا رکھا تھا اور بادشاہ اسے بڑی اچھی نظروں سے بڑی اچھی پوسٹ پہ بٹھاتا تھا۔ ایک حاسد کی رگ پھڑکی کہ یہ بادشاہ کا منظور نظر کیوں ہے؟ اس نے بادشاہ کے سامنے جا کے شکایت کی اس منظور نظر آدمی کی، جو یہ کہا کرتا تھا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہو، بدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ تو اس نے جا کے بادشاہ کے سامنے اس کی برائی یہ بیان کی کہ بادشاہ سلامت، وہ آدمی جو آپ کا بڑا منظور نظر ہے، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ آپ سے کتنی نفرت کرتا ہے؟ جب بھی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو وہ ناک پہ ہاتھ رکھ دیتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے بڑی بدبو آتی ہے، جس سے مجھے بڑی کراہت اور بڑی تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ بادشاہ بڑا حیران اور متعجب ہوا کہ اس کو میں نے اپنا اتنا خاص مصائب مقرب بنا رکھا اور یہ میرے بارے میں ایسی باتیں کرتا ہے۔ بادشاہ نے اس نیک آدمی کو مقرب بنایا، لیکن اس بات پر یقین نہیں تھا۔ تو اس حاسد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اس کو ایسا کھانا کھلایا جس کے اندر لہسن کی بہت زیادہ مقدار تھی اور کھلا کے بادشاہ کے پاس بھیج دیا۔ اور بادشاہ جب باتیں کرنے لگا تو اس نے اپنے ہاتھ پر واقعی ناک رکھ لیا کہ میرے منہ کی بدبو کے ہی بادشاہ کو ناگوار نہ گزرے۔ لیکن حاسد نے جو کان بھرے ہوئے تھے بادشاہ کے کہ آپ کی گفتگو کے دوران یہ ناک پہ ہاتھ رکھتا ہے، تو
اس دن جب اس نیک بندے نے بات کرنا شروع کر دی تو واقعی اس نے اپنے منہ اور ناک پہ ہاتھ رکھا تو بادشاہ کو یقین ہو گیا کہ واقعی اس آدمی کا کہنا صحیح ہے۔ اور بادشاہ جب کسی کو سزا یا جزا دینا چاہتا تھا اپنے ہاتھ سے پروانہ لکھتا تھا، خلعت دینا چاہتا خلعت دیتا، سزا لکھنا چاہتا سر قلم کرانا چاہتا اپنے ہاتھ سے لکھتا۔ بادشاہ کو جب یہ یقین ہو گیا کہ واقعی اس کو میرے منہ سے بدبو محسوس ہوتی ہے اور اس آدمی نے سچ ہی کہا ہے اس حاسد کے بارے میں لہٰذا بادشاہ نے رکا لکھا، لفافے میں بند کر دیا اور اسے دیا جس نے منہ پہ ہاتھ رکھا ہوا تھا، اور کہا کہ جا کے عامل کے دے دو، عامل جلاد جو بھی دروگا تھا اس کو دے دو اور وہ پڑھتے ہی اس کا سر قلم کر دے گا۔ لیکن جب یہ رکا لے کر لفافہ بند لے کر باہر نکلا تو اسی حاسد نے کہا کہ کیا ہے اس میں؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ، بادشاہ نے جو لکھا ہے بس لکھا، اس کا ہاں عمل کو دے دو۔ اس نے کہا یہ مجھے دے دو، اور اجازت نہیں تھی عمل کے بغیر کسی کو کھولنے کی۔ وہ اس نے جب عمل کو جا کر دیا اور اس میں لکھا تھا کہ اس آدمی کا سر قلم کر دو، اس نے کھولا پڑھا، اس نے کہا اس میں تو لکھا ہوا کہ تمہارا سر قلم کر دیا۔ اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو میرے بارے میں ایسا نہیں لکھ سکتا۔ اس نے کہا دوبارہ تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بادشاہ ایک دفعہ جو آرڈر کرتا ہے نا ہمیں دوبارہ اس کی تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا اس حاسد کا سر قلم کر دیا گیا۔ دوسرے دن یہ بندہ پھر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بادشاہ بڑا متعجب حیران ہوا کہ کل تو اس کو رکا لکھ کے دے دیا تھا، اس کا سر قلم ہو جانا چاہیے تھا۔ تو اس نے پوچھا کیا ہوا تمہارے ساتھ، کیا معاملہ ہے؟ وہ رکا کدھر چھوڑا؟ اس نے کہا وہ فلاں آدمی جو لے کے گیا تھا میں، اس آدمی نے لے لیا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ آگے اس کے ساتھ کیا حشر ہوا ہے۔ بادشاہ نے کہا اب مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے کان بھرنے والا وہی حاسد تھا جس نے تمہارے خلاف مجھے بھڑکایا اور میرے خلاف تجھے بھڑکایا۔ اس لیے ایسی بری باتوں سے، ایسے حاسدین سے، ایسے فاسدین سے اللہ کی پناہ مانگتے رہا کریں، اور صبح اٹھتے شام ہوتے دن بھر اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفرک لما لا اعلم بہ تبت عنہ وتبرأت من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والنمیمۃ والفواحش والبہتان والمعاصی کلھا واسلمت واقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ان الفاظ کو پڑھتے رہا کریں، اس کو عام اصطلاح میں چھٹا کلمہ کہتے ہیں، چھواں کلمہ۔ اس کو پڑھتے رہا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کفر و شرک کی بڑی برائی سے، غیبت سے، کذب سے، حسد سے، بہتان سے، ساری چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ محفوظ رکھے گا۔ اس لیے کہ بندہ جب کہتا ہے اعوذ بک، جو اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، پھر اللہ اس کو اپنی پناہ سے کسی دوسرے کی پناہ میں نہیں دیتا، اس کو ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھتا ہے، اپنے حصن، اپنے حصار میں، اپنے کلے میں رکھتا ہے۔ اور جس نے بغض سے، کبز سے، حسد سے، کینہ سے، بہتان سے، الزام سے کام لیا وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے اس بزرگ نے کہا کہ نیکوں کے ساتھ نیکی کرتے رہا کرو اور بدوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو، ان کی بدی ہی ان کے لیے کافی ہو جائے گی۔ اور واقعہ جو کسی آدمی کے ساتھ بدی کرتا ہے اس کی بدی ہی اس کی سزا ہوتی ہے۔ من خفر بئر اخیہ فقد وقع فیہ، جو کسی اپنے مسلمان بھائی کے لیے گڑھا کھودتا ہے نا، وہ گرے یا نہ گرے لیکن کھودنے والا ضرور اس میں گرے گا۔ تو لہٰذا ایسی برائیوں سے، ایسی خطاؤں سے، ایسی شرک اور کذب، بہتان، تہمت، الزام سے بچتے رہا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔